الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام اور یوٹیوب دیکھنے والے تمام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو دعا کی برکت، دعا کی فضیلت، اس کے بارے میں کہ دعا کی برکت کیا ہے، یہ ہے ماہ رمضان المبارک۔ اس میں ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا اس کے گناہ اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، یا اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے دعا کرنے سے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا، جو دنیا میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ تمنا کرے گا اس وقت کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج کے دن کے لیے وہ جمع کر لی جاتی۔ اتنا اجر اور اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالی دعا پر عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرو، تمہارا پروردگار تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے، اور تمہاری دعا رائے گاں جاتی ہی نہیں ہے۔ اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا۔ لہذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں ہے۔ گناہ معاف کرنے والے پروردگار کے پاک نام کے 5 حروف کی نسبت سے 5 سعادتیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ پہلا فائدہ، پہلی سعادت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہوتی ہے، کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، جیسا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ اور دوسرا فائدہ کہ دعا مانگنا سنت ہے، کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام اکثر دعا مانگتے، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے کہ پیارے آقا کی سنت ہے اور اس سنت کو ادا کرنا ہے ہم نے۔ تیسرا فائدہ ہے دعا مانگنے میں اطاعت رسول بھی ہے، کہ اللہ تبارک و رسول اللہ علیہ السلام دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے تھے کہ دعا مانگا کرو۔ چوتھا فائدہ، دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے میں داخل ہوتا ہے،
یعنی عبادت گزار لوگوں کے زمرے میں وہ بندہ آتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے دعا مانگنے سے یا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا دنیا میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ وہ کون سے؟ فرمایا ایک روزہ دار ہو کہ جب وہ بوقت افطار دعا کرے اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ دوسرا عادل بادشاہ ہو، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، اور تیسرا مظلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کی دعا بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے میں تیری دعا ضرور قبول فرماؤں گا اور تیری مدد فرماؤں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔